وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں پہاڑ پر اپنے عصا کو مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللّٰہِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے عطا کردہ رزق سے، مگر وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ 12 چشموں کا پھوٹنا، یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی۔ وہاں دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں میں منقسم تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے رواں کر دیے۔ کوئی شگاف بڑا تھا، کوئی چھوٹا، اور یہی صورت ان 12 قبیلوں کے افراد کی تھی۔ پانی کی اس طرح تقسیم سے ان میں پانی پر باہمی جھگڑے کے امکانات ختم ہو گئے۔ یہ چٹان اب بھی جزیرہ نمائی سینا میں موجود ہے، جسے سیاح جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگافوں کے نشان بھی اب بھی اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض کی مذمت تو سبھی کرتے ہیں، مگر فساد فی الارض ہے کیا چیز؟ اس بات کی تعین میں ہر شخص کے نقطۂ نظر کے مطابق اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ فساد فی الارض کا مطلب چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے۔ یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے۔ مدینے کے مسلمانوں نے منافقوں سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہنے لگے ہم مفسد کب ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون، قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے تو فرعون اور اس کے درباری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو فسادی قرار دیتے تھے۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس فرعون نے اس قسم کے فساد فی الارض کی اصلاح کا طریقہ سوچ کر کہا کہ ہم لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم لوگ ان لوگوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فساد فی الارض اور اصلاح دونوں کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فساد فی الارض حقیقتاً ہے کیا چیز؟ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت اور اس کے نظام امن میں خلل ڈالنے والا مفسد یا فسادی ہوتا ہے۔ فرعون کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سے بغاوت کا خطرہ تھا، لہٰذا اس نے انہیں مفسد قرار دے دیا، اور شرعی نقطہ نظر سے حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا، اور اسی لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم قرار پاتا ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف معاندانہ سرگرمیاں یا خفیہ مشورے کرنا یا بغاوت کرنا بھی اتنا ہی شدید جرم ہے جتنا ڈاکہ ڈالنا یا چوری و زنا کرنا۔ اس فرق کو ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ شرک اور زنا برضا ایک دنیا دار معاشرے میں جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے یہی باتیں فساد فی الارض میں سر فہرست شمار ہوتی ہیں۔ نیز ایک دیندار بیزار حکومت کے خلاف جہاد کرنا اس حکومت کے نظریے کے مطابق بغاوت اور بہت بڑا جرم ہے، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ فساد فی الارض کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وضاحت سے آپ قرآن میں مختلف مقامات پر مذکور فساد فی الارض کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکیں گے۔